بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، دوستوں، بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، اس وقت آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک 159 نمبر کی ایک عظیم الشان آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفات بھی بیان فرمائی، اور عام مسلمانوں میں جو لوگ اصلاح کا اور تربیت کا اور تعلیم و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں، ان کو ان کی خصوصی صفتوں کے ساتھ ساتھ گویا ان کو کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں۔ آیت اپنے الفاظ میں عام ہے، لیکن نزول اور ورود کے اعتبار سے خاص ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفات بیان کرنے کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ سب سے زیادہ خصوصی صفت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں بتائی گئی وہ ہے رحم و کرم، رحم کرنا اور دل کا نرم ہونا۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرم بنایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، یعنی صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کے سبب سے آپ صحابہ اکرام کے ساتھ نرم دل ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر خدا نخواستہ آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے، سخت اخلاق والے اور غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، تند خو اور سخت مزاج یا سخت دل ہوتے، یعنی اخلاق آپ کے ترش کڑوے اور دل آپ کا سخت ہوتا، تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے اطراف سے اور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، یہ صحابہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے، تو منتشر ہو جاتے تو آپ کے فیوز و برکات سے محروم ہو جاتے، پھر جو فائدہ امت کو قیامت تک آنے والوں کو ان کے ذریعے سے پہنچ سکتا تھا وہ سب رک جاتا۔
فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. یہ آگے احکامات ہیں. اب یہ جو میں نے دو باتیں پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اس میں آپ کی خصوصی صفت بیان کی گئی. ایک یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سبب ان لوگوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ آپ نرم ہیں. دوسرے کہ اگر آپ نرم نہ ہوتے، سخت ہوتے، دل بھی سخت ہوتا اور برتاؤ میں بھی آپ ترش اور کڑوے اور کھٹے ہوتے تو یہ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے. تو ایک مثبت اور ایک منفی. یہاں ایک بات سمجھنے کی کہ فبما رحمت من اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہوئے. تو معلوم ہوا کہ آپ کو نرم دل بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا ہے، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا. یعنی آپ کو نرم بنانا بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم شامل ہے اور اللہ کا فضل شامل ہے. تو ضرورتاً آپ کو اللہ پاک نے نرم بنایا. ضرورت اس کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ جمع ہوں اور آپ سے مانوس ہوں، آپ سے قریب ہوں اور آپ سے دین کو، شریعت کو سیکھیں، سمجھیں اور پھر پوری طرح سے آپ سے استفادہ مکمل طور سے کریں، اور کر کے وہ امانت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی حفاظت کریں، اور آپ کے وصال کے بعد ایک لمبے عرصے تک اور ایک بڑی امت تک اس کو پہنچانے کا وہ ذریعہ بنے، سبب بنے. یہ اللہ کا ایک غیبی انتظام تھا اور اللہ تعالیٰ کا ایک مقصود تھا. اس مقصود کے لیے یہ غیبی انتظام اللہ نے کیا کہ آپ کو اپنی رحمت سے اللہ نے نرم بنایا. حالانکہ صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا، بہت بے پناہ محبت تھی. اپنی جان و مال سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزیز رکھتے تھے اور محبوب رکھتے تھے. تو ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو جانا یہ بہت ناممکن بات تھی. اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے ذریعے صحابہ کے دل میں ایسی جگہ بنا لی تھی کہ صحابہ کو بھی حضور سے اتنا ہی زیادہ محبت اور عشق تھا. تو اس لیے اس محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی اطاعت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی نافرمانی ان سے ہو نہیں سکتی تھی. لیکن ایک فطری طور پہ خدا نخواستہ کبھی کوئی صحابہ سے لغزش ہو جاتی اور کوئی خلاف ورزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی ان سے ہو جاتی تو جان بوجھ کر تو نہیں، انجانے پن میں. تو ان کا مزاج یہ تھا کہ ان کو اگر معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ناراضگی ہوئی ہے اور آپ کا حکم ٹوٹا ہے، تو اس کا صدمہ صحابہ کے دل پر اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. ان کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہو جاتا تھا اور دل و دماغ ان کے معاوف ہو جاتے تھے، معطل ہو جاتے تھے، یہی سوچتے سوچتے کہ ہم سے حضور کی خلاف ورزی کیوں ہو گئی اور آپ کی منشا کے خلاف ہم نے کیوں کر دیا. اس کو سوچتے رہ جاتے. لیکن اگر اس طرح کی لغزشیں ہو بھی جاتی تھی
تو ان کو تنبیہ ہو جاتی، اور پھر اللہ رب العزت ان کا وہ گناہ اور ان کی وہ غلطی کو معاف فرما دیتے تھے، لیکن ان کے دلوں پر اس کا اثر کبھی کبھی ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے اس مزاج کا بھی خیال کرتے ہوئے، رعایت رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی کہ آپ فاعفو عنہم، کہ اگر ان سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے جس میں آپ کی نافرمانی ہو گئی اور آپ کی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کو معاف کر دیے کیجئے۔ کہ آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے ان کے دل پر جو بوجھ ہوتا ہے آپ کی نافرمانی کا، وہ بوجھ ختم ہو جائے گا، اتر جائے گا، ورنہ اسی احساس میں وہ مایوس بھی ہو جائیں گے، اور یہ احساس بڑھتے بڑھتے ان کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے، تو آپ ان کو معاف کر دیا کیجئے، فاعفو عنہم۔ یہ حکم جو دیا گیا فاعفو عنہم کا، وہ اسی کے پیش نظر دیا گیا تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے متعلق تو یہ بات ہو گئی کہ فاعفو عنہم، کہ آپ ان کو معاف فرما دیجئے، تو معاف کر دینے کی وجہ سے ان کے دل پر جو آپ کی نافرمانی کا بوجھ تھا وہ تو ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی نافرمانی، اگر کبھی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جانے پر تو اللہ رب العزت نے تو ویسے صحابہ کرام کو یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی بطور تاکید کے، تاکہ صحابہ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی وہ اللہ کی نافرمانی بھی معاف ہو جائے گی، اس کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کہ اللہ کی جو نافرمانی ان سے ہو رہی ہے اس کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ جو نافرمانی آپ کی ذات کی ہوئی وہ تو آپ خود معاف فرما دیں، جو نافرمانی اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہوگی، اس کے متعلق یہ تاکید ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے لیے استغفار کر دیں اور اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ویسے اللہ کا وعدہ تو ہے، لیکن آپ کی دعا کی برکت سے تو مزید تاکید ہو جائے گی، اور وہ گناہ ضرور معاف ہونے کا ان کو یقین ہو جائے گا، اور اس سے ان کو تسلی ہو جائے گی۔ یہ دونوں باتیں صحابہ کرام سے کبھی کبھی بھول چوک میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جانے کے اثرات کو زائل کر کے ان کے دل سے اس کا غم اور اس کا احساس ختم کرنے کے لیے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں اور آپ سے استفادہ کرتے رہیں اور دین کو سیکھتے رہیں۔ پھر تیسری بات، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم یہ دیا کہ آپ ان سے مشورہ بھی لیا کیجیے۔ پہلی دو باتوں سے تو خود ہی دلداری صحابہ کی ہو گئی، تسلی ہو گئی، لیکن مزید تسلی کے لیے اور ان کی دلداری کے لیے اور ان کی صلاحیتوں کو دین کے کام پر لگانے کے لیے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق کام لینے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ شاورہم فی الامر، کہ آپ ان سے مشورہ لیا کریں، یعنی خاص امور میں جس میں وحی نازل نہیں ہو رہی ہے اس میں آپ ان سے مشورہ لیا کریں۔ مشورہ لینے کے بعد ضروری نہیں کہ ان کے مشورے پر ہی آپ عمل کریں، مشورہ لینے کے بعد جس بات پر آپ کا دل جم جائے، چاہے وہ ان کی رائے کے موافق ہو یا ان کی رائے کے خلاف ہو، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی رائے کے خلاف ہو یا ان کی رائے کے موافق ہو، جس رائے پر آپ کا دل جم جائے تو اس پر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے عمل کر دیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا یہی مطلب ہے کہ جس رائے پر آپ
کا دل جم جائے اور آپ کا قصد اور ارادہ ثابت ہو جائے اور قائم ہو جائے، تو آپ اس کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اب عمل کر گزریے، انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد ہوگی۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ تو یہاں توکل کرنے والے اور اللہ پر اپنا بھروسہ قائم رکھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا وعدہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں چند نصیحتیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہیں جو اصلاح خلق کا کام کرتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کی محنتوں اور فکروں میں لگے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت ان کو اس بات کی گئی کہ ان کو نرم دل ہونا چاہیے اور نرم خو ہونا چاہیے۔ سخت دل، ترش رو اور سخت کلام اور کج خلق وغیرہ یہ اس اصلاح خلق کے کام میں یہ رکاوٹ بنتا ہے اور مانع بنتا ہے۔ یہ صفات اصلاح کا کام کرنے والوں کے لیے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے یہ مانع ہوتی ہیں، کیونکہ دعوت دینے کے لیے اور اصلاح خلق کا کام کرنے کے لیے لوگوں کا قریب آنا ضروری ہے، اور اس طرح کے اخلاق والوں سے لوگ قریب نہیں آتے ہیں۔ دوسری نصیحت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ اگر ان سے، حالانکہ ان کی خیرخواہی ہی میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی ہی کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، لوگوں کی خیرخواہی ہی کے لیے تبلیغ کی جا رہی ہے، اس کے باوجود اگر لوگوں سے کوئی ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے اور ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا انتقام نہیں لینا چاہیے، انتقام کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یعنی ہم کو اس کے بدلے میں ان سے ویسا ہی سلوک اور ویسا ہی برتاؤ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کی اس غلطی اور لغزش کو اور جو ان سے پہنچی ہوئی ایذا ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے۔ تو یہ اگرچہ کہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ اصلاح خلق کا کام اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے یہ انتہائی مفید ترین چیز ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ان کی غلطی کو معاف کرنا اور عفو درگزر کرنا ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تیسری نصیحت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ ان سے جو خطائیں اور لغزشیں سرزد ہوئی ہیں اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، کہ ان کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کرنی چاہیے۔ اور چوتھی نصیحت یہ بھی فرمائی گئی کہ اگر ان سے اس طرح کی غلطیاں اور خطائیں سرزد بھی ہو جائیں تو ان کی خیرخواہی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کہ بھائی ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو یہی سوچتے ہوئے کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں اس لیے خیرخواہی ان کی کریں، کہ نہیں، وہ چاہے برا سلوک کرتے ہوں، ہمارے ساتھ غلطیاں کرتے ہوں اور لغزشیں ان سے ہوتی ہوں، اس کے باوجود ان کے ساتھ خیرخواہی اور ان کی ہمدردی برابر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شاورہم فی الامر کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نصیحت فرمائی ہے، تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولیٰ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چند نصیحتیں اور اہم باتیں فرمائی گئی ہے۔ اس میں ایک اہم بات میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ علماء تفسیر نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ سخت دل ہوتے اور ترش روح ہوتے اور نرم خو آپ نہ ہوتے تو آپ کو بھی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی سخت دلی اور ترش روئی کی وجہ سے لوگ چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہوں، تو ہم اور آپ ترش روئی کے ساتھ، بدخلقی کے ساتھ لوگوں کو ہم کیسے اکٹھا کر لیں گے اور لوگوں کو ہم کیسے جمع کر پائیں گے اور لوگوں کو ہم کیسے جوڑ پائیں گے؟ تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے
اور امت کو جوڑنے کے لیے اور امت میں افادہ اور استفادے کی راہیں عام کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمارے مزاج میں نرمی ہو اور نرم خوئی ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو بھی، بالخصوص اصلاح خلق کا کام کرنے والے مصلحین اور مبلغین اور داعین کو اللہ تعالیٰ اس کی صفات اور اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔